بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارج السالکین کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تربیہ اور تزکیہ کے ہمارے مادے کے تحت۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے توکل کی بحث مکمل کی تھی، آج سے ہم ایک نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، اخلاص۔ تو بیسیکلی یہ مقامات ہیں نا سالکین کے، سالک کہتے ہیں جو اللہ کی طرف جانے والے راستے پہ چل رہا ہے، یعنی سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ تو ان منزلوں میں مختلف مقامات کے اوپر وہ ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ تو یہ ان میں سے ایک منزل جو ہے وہ اخلاص کی بھی ہے۔ وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی منازل میں سے منزلۃ الاخلاص ایک منزل اخلاص کی بھی ہے۔ قال تعالیٰ، اللہ نے کہا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کو بھی خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ دوسری جو آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، فَاعْبُدِ اللَّهَ، تو آپ اللہ کی عبادت کریں، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین، خالص اطاعت، اللہ تعالیٰ خالص اطاعت، خالص دین کو قبول کرتے ہیں۔ قل انی امرت، کہہ دیجیے مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو اخلاص کا حکم گویا کہ بنیادی طور پہ قرآن کا حکم ہے۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا، لأن اکون اول المسلمین، کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ مجھے پکڑ لے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے اللہ، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تو تم اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کر لو۔ وقال، اور اللہ نے کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے۔ بہترین عمل اخلاص کی بنیاد بھی ہوگا۔ قال الفضیل، جی یہاں سے پڑھیں گے۔ قال الفضيل بن عياض رحمه الله هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جی، فضیل بن عیاض نے کہا، ہوا اخلصہ و اصوبہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے، احسن عمل سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا نا کہ ہم احسن عمل کریں۔ تو احسن عمل کون سا ہے؟ ہوا اخلص و اصوب، جو اخلص ہو اور اصوب ہو۔ قالوا یا ابا علی، تو لوگوں نے کہا اے فضیل بن عیاض، یعنی ان کی کنیت سے ان کو پکارا، ابو علی، ما اخلصہ و اصوبہ، اخلص اور اصوب سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ فقالت، انہوں نے کہا، ان العمل اذا کان خالصا، جب عمل خالص ہو، ولم یکن ثوابا، لیکن درست نہ ہو، لم یقبل، تو قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی خالص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یعنی اخلاص بہت ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، اور اگر سنت کے مطابق ہو، یعنی ظاہری حیت اس کی سنت کے موافق ہو، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، لیکن نیت اس کی خالص نہیں ہے، لم یقبل، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حتیٰ یکون خالصاً ثواباً، یہاں تک کہ وہ عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو،
یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہو، اور سنت کے مطابق ہو۔ فالخالص ہو، خالص کیا ہے؟ ان یکون للہ، کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے کرے، والصواب، اور ثواب کیا ہے؟ درستی کیا ہے؟ ان یکون علی السنہ، کہ وہ عمل سنت کے موافق ہو۔ ثم قرأ قولہ تعالیٰ، پھر انہوں نے اللہ عز و جل کا یہ قول پڑھا، یہ آیت تلاوت کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ تو یعمل عملا صالحا، اس سے مراد سنت ہے۔ عمل صالح وہی ہوگا جو سنت کے موافق ہوگا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو اب اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، مطلب اخلاص۔ تو دونوں چیزیں اس میں آ گئی جی۔ وقال تعالی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، فاسلام الوجه اخلاص القصد والعمل لله، والاحسان فيه متابعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنته۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے۔ تو فاسلام الوجہ للہ تعالی، تو اب اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اخلاص القصد، کہ اس کا جو قصد ہے، جو اس کی نیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اس میں اخلاص پیدا کرے، والعمل لہ، اور عمل کرے اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ والاحسان فی، اور احسان سے کیا مراد ہے؟ متابعت رسول ہی و سنتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی مطابقت میں یہ کام کرے۔ یعنی وہ محسن، محسن حسن سے ہے نا، کہ وہ کام ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اسلم وجہہ للہ، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ احسان خوبی کے ساتھ کرے۔ تو کوئی بھی کام خوبی کے ساتھ اسی وقت ہوگا جب وہ سنت کے موافق ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کوئی بھی فعل، کوئی بھی نیکی اس کو خوبی کے ساتھ ہی کیا، بہترین صورت میں کیا، تو وہ عمل بہترین صورت میں کرے۔ جی، یہ مراد ہے۔ وقال تعالی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهي الاعمال التي كانت على غير السنة او اريد بها غير وجه اللہ۔ جی، وقال تعالی وقدمنا الی ما عملوا، اور اللہ نے کہا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے، الی ما عملوا من عمل، جو بھی انہوں نے اعمال کیے ان کی طرف بڑھیں گے، فجعلنا، اور ہم اس عمل کو یا ان اعمال کو کر دیں گے ہباء منثورا، اڑتا ہوا یا پھیلایا ہوا غبار۔ وہی الاعمال، اس سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس نیک اعمال لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اجر نہیں دیں گے، بلکہ ان کو اڑتا ہوا غبار کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان اعمال کی حیثیت گرد و غبار سے زیادہ نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں۔ وہی الاعمال، اور یہ وہ اعمال ہیں التی کانت علی غیر السنہ، کہ جو سنت کے موافق نہیں تھے، سنت کے طریقے کے مطابق نہیں تھے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ او ارید بہا غیر وجہ اللہ، یا ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ آج کل ہم اگر کسی کو کہیں کہ یہ طریقہ سنت میں نہیں دیکھا گیا، یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے بہت سارے جو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت میں تھا، یہ کر رہے ہیں تو یہ سنت بس چھوڑ دیں، بس لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی خود سے محنت اور کوشش کر کے، تحقیق کر کے اگر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ سنت کے موافق ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں سنی پہ چل رہا ہے تو پھر شاید اس کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ کہیں سنی کے اوپر جو ہے وہ ایک چیز کو سنت سمجھ کے کہ جی میں نے سنا ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ایک چیز ہے نا، میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ سنت کے خلاف ہے، سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ گھڑی باندھنا سنت ہے، یہ اس طرح کا لباس پہننا سنت ہے، بس میں یہ فلاں کرنا سنت ہے، تو یہ ہم وہ اصل میں نہیں، وہ اصل میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جائیں نا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی لاجک کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو
وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو سنت کے دائرے کے اندر بند کر دیا ہے، جبکہ ہمارے علماء جو ہے وہ اس کو بدعت نہیں بناتے، آپ اس کو بدعت بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، مطلب ان کے اصول کے مطابق جو ان کے مسلک اور مذہب کے پرنسپلز ہیں اس کے مطابق وہ بدعت شمار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور ایسے کاموں کا ان کے ہاں جواز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ آپ کو ایک مذہبی دلیل دے رہا ہوتا ہے جو اس کے علماء نے اس کو سکھائی ہے. وہ خود یہ سیکھ کے نہیں آیا نا، تو وہ مسلک اس کے اوپر چل رہا ہے نا. تو ہم اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر تو اس نے خود مطالعہ کیا ہے اور دلیل کو سمجھا ہوا ہے اور دلیل کی بنیاد پہ ایسی گفتگو کر رہا ہے، یعنی وہ دل سے اس بات تک سمجھا ہے کہ یہی موقف ہے جو مجھے اصول فقہ ساری جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث قرآن کا مطالعہ میں نے کیا مجھے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان بائسڈ ہو کے میں اسی نتیجے تک پہنچا ہوں، پھر تو شاید بچ جائے. لیکن اگر وہ کہیں سنی کے اوپر چل رہا ہے کہ علماء نے یہ کہا کہ اگلے کو یہ الزامی دلیل دے دینا، یہ الزامی جواب اس کو پکڑا دینا، اس کا منہ بند کروا دینا، تو یہ چیز اس کو آخرت میں شاید نجات نہ دے. ٹھیک ہے، ہاں، تو اگر اس نے کسی موقف کی طرف جانا بھی ہے تو علمی انداز سے جائے نا، یعنی ہم سے ڈیفرنٹ موقف وہ رکھ سکتا ہے، ظاہری بات ہے رکھ سکتا ہے، بالکل اس کا حق ہے، لیکن علمی بنیاد کے اوپر رکھے. اصل میں یہ بات ہو رہی ہے اس کی اپروچ ایکیڈیمک اپروچ ہونی چاہیے، کہیں سنی والی تقلیدی بلائنڈ فالوور والی یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی پھر اس کا یہ جملہ بہت ہلکا ہے کہ یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے، پھر یہ باتیں اس کی بہت ہلکی ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسعد انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجة ورفعة. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تخلف، بے شک آپ پیچھے نہیں رہیں گے، فتعمل عملا، پس آپ ایک عمل کریں، تبتغی به وجہ اللہ، جس عمل کے ذریعے آپ اللہ کی رضا تلاش کریں، الا ازددت به درجة ورفعة، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی عمل کریں گے تو آپ اپنے درجات میں اور اپنے مقام اور مرتبے میں اللہ کے ہاں بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. مطلب اخلاص جو ہے وہ انسان کے مرتبے کو اور مقام کو بلند کرتا رہتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي لا يبكي فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه فإن القلب يغل على الشرك أعظم غلا وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والزلالة فهذه الثلاثة تملوه غلا ودغلا ودواء هذا الغل واستخراج أخلاته بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. جی، وفی الصحیح، اور صحیح جو ہے وہ روایت کے اندر ہے من حدیث انس بن مالک کی روایت میں رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان کا جو دل ہے وہ کوئی کینہ نہیں رکھتا، کوئی دھوکہ نہیں دیتا. اخلاص العمل للہ، خالص اللہ کے لیے ایک عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو مسلمان کا دل ہے نا وہ دھوکہ نہیں دیتا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر خالص ہے تو اس کو پتہ ہوگا بھی. ہاں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، اگر وہ آپ کا دل اور دماغ آپ کی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. یعنی جو مسلمان ہے نا اس کو اخلاص کے معاملے میں کبھی دھوکہ نہیں لگتا. تو یہ بڑی گہری بات ہے. اگر اس کو اخلاص کے معاملے میں دھوکہ لگ رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، مسلمان نہیں.
لیکن واضح ہوتا ہے خالصاً کوئی پھر منافق ہے. اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی نیت خالص ہے، میں نے اللہ کی رضا، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے اس کو دکھانے کے لیے کیا، تو اس کے کیس میں وہ عمل خالص ہوگا کہ شیطان کا وسوسہ ہے اس کو؟ وہ تو شیطان کا وسوسہ ہے نا. ہاں وہ آگے بحث آ رہی ہے. ابھی تو صرف اتنی بات ہے کہ مسلمان ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اخلاص اس عمل میں ہے کہ نہیں ہے، اس عمل میں اخلاص ہے یا ریا ہے، وہ یہ تمیز کر لیتا ہے. پھر اب اگلی بات ہے کہ وہ اس سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر یہ حصی ختم ہو جائے، یہ تمیز کی، یعنی اخلاص اور ریا میں تمیز کی حصی اس کی ختم ہو جائے، اور اسے لگے کہ زندگی بھر میں جیسے میرے اندر تو کوئی ریا میں نے دیکھی نہیں اپنے کسی عمل میں، پھر اس کا معاملہ مشتبہ ہے، سیدھی سی بات. یعنی اسے کبھی یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوا ریا کا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی پہچان ہی ختم ہو گئی نا. وہ مناصحت ولاۃ الامر، اور حکمرانوں کی خیر خواہی، یعنی ان کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، کیونکہ جس کے پاس بھی طاقت قوت پاور ہوتی ہے تو اس سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، سیدھی سی بات ہے. انسان ہمیشہ اپنے سے طاقتور کو پسند نہیں کرتا، ہاں اس سے وہ نفرت ہی کر پاتا ہے، محبت نہیں کرتا. محبت اپنے جیسوں سے ہوتی ہے یا اپنے سے کمتر سے ہوتی ہے. اوپر والے سے محبت نہیں ہوتی، اس سے خوف محسوس ہوتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. تو ڈر جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر ہو وہ تو چلے محبت پیدا کرتا ہے. انسانوں کا ڈر اس نے کیا محبت پیدا کرنی ہے، وہ تو خوف جو ہے نا وہ پھر نفرت ہی پیدا کرتا ہے. ومناصحت ولاۃ الامر، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کی خیر خواہی، ٹھیک ہے. ولزوم جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو پکڑے رہنا، یعنی جو آپ کہہ لیں اجماع ہے مسلمانوں کا، کنسنسس ہے، ایگریمنٹ ہے، اس سے نہ ہٹنا. فإن دعوتهم تحیط من ورائہم، کیونکہ ان کی جو دعوت ہے وہ ان کو جو ہے وہ گھیر رہی ہوتی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ لا یبقى فیہ غل، یعنی اس میں کوئی کینہ نہیں باقی رہے گا اگر اس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں، اس میں کوئی کینہ باقی نہیں رہ جائے گا کسی بھی اعتبار سے. ولا یحمل الغل ما هذه الثلاثہ، اگر یہ تین خصلتیں اس میں پیدا ہو جائیں نا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اخلاص پیدا کر لے، دوسرا حکمرانوں کا خیر خواہ رہے، خواہ مخواہ کی نفرت کا اظہار نہ کرے، مطلب ان کی آخرت کے حوالے سے بھی ان کی مطلب اچھی آخرت کا امیدوار ہو، ٹھیک ہے. باقی مناصحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نصیحت نہیں کرنی، مطلب دشمنی اور عداوت پال لینا یہ درست نہیں ہوگا. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو نصیحت کرے، ٹھیک ہے. دشمن بنا کے کرے گا تو پھر وہ اور طرح سے کرے گا نا. تو یہ ہے ایک. اور تیسری چیز جو ہے وہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس سے علیحدہ نہ ہو، اجماع کو نہ توڑے، جس کے اوپر مسلمان جمع ہو گئے ان سے علیحدہ رستہ نہ بنائے. تو اگر یہ تین کام کر لے گا تو اس کے دل میں کبھی کینہ نہیں آئے گا. بل تنفی عنہ غلہ، بلکہ یہ تینوں خصلتیں جو ہیں اس سے اس کے اندر کے کینے کو بھی نکال دیں گی. وتخرجہ منہ، ٹھیک ہے. نفی اور مطلب اخراج ایک ہی معنی میں، اس کو اس کے دل سے نکال دیں. فإن القلب یغل علی الشرک اعظم غل، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے لیے عمل کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے. تو اس کی اب وضاحت کر رہے ہیں کہ دل جو ہے نا اس کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فراڈ، سب سے بڑا دل جو ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جی کینہ ہے، وہ شرک سے پیدا ہوتا ہے. شرک سے بڑھ کے کوئی دھوکہ کوئی نہیں ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا لینا، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس نے شرک کر لیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اس نے دھوکے کے رستے جو ہے وہ خود مواقع اپنے دل میں پیدا کر لی. وَكَذَلِكَ يَغِلُّ عَلَى الْغِشِ، اسی طرح سے وہ جو ہے وہ دھوکے کے اوپر بھی جو ہے اس کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کس کے ساتھ دھوکہ؟ حکمرانوں کے ساتھ. جب حکمرانوں سے دھوکہ کرے گا تو اس سے بھی اس کے اندر کینہ پیدا ہوگا. وَعَلَى خُرُوجِ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، اسی طرح سے اگر وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، بالبدع والضلالہ، کسی بدعت اور ضلالت کے راستے پہ چل پڑا، تو اس سے بھی اس کے اندر کینہ پیدا ہوگا، ان کے خلاف کینہ پیدا ہوگا، مسلمانوں کے خلاف. فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَمْلَأُهُ غِلًّا وَدَغَلًا، پس یہ تین خصلتیں ایسی ہیں جو اس کے دل کو کینے سے اور دھوکے سے بھر دیں گی. وَدَوَاءُ هَذَا الْغِلِّ، اور اس دھوکے اور کینے کا علاج کیا ہے؟ وَاسْتِفْرَاغُ أَخْلَاطِهِ، اور یہ جو چیزیں اگر اس کے دل میں
گڑمڑ ہو جائیں، خلط ملط ہو جائیں، تو دل کو ان سے خالی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بتجرید الاخلاص، کہ وہ اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالیں، ٹھیک ہے؟ والنصح، اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، یعنی حکمرانوں کی خیر خواہی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص، حکمرانوں کی خیر خواہی، و مطابعت السنہ، اور سنت کی پیروی، سنت کی پیروی کرے گا تو امت سے جدا نہیں ہوگا، کہ اوورآل امت سنت کی پیروکار ہی ہوتی ہے، سنت سے نہیں ہٹتی. جی. ہاں. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وسئل رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یقاتل ریاء، ریاکاری کے لیے قتال کرتا ہے، ویقاتل شجاع، یا بہادری کی داد وصول کرنے کے لیے قتال کرتا ہے، ویقاتل حمیہ، یا اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑتا ہے. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے کون سا قتال اللہ کے راستے میں ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جس نے قتال کیا تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، فهو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں. وأخبر عن أول ثلاثة، وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وفلان شجاع فلان متصدق ولم تكن أعمالهم خالصة لله. وأخبر عن اول ثلاثة، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی پہلے 3 لوگوں کے بارے میں، تو سعر بہم النار، جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. سب سے پہلے جن 3 کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قاری القرآن، قاری قرآن ہوگا، والمجاہد، مجاہد ہوگا، والمتصدق بمالہ، اور اپنے مال کا صدقہ کرنے والا ہوگا. الذین فعلوا ذالک، جنہوں نے یہ کیا، کس لیے؟ لیقال، تاکہ کہا جائے، فلان قاری و شجاع و متصدق، کہ فلاں قاری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا صدقہ کرنے والا ہے. لم تکن اعمالہم للہ، ان کے اعمال اللہ کے لیے نہیں تھے. تو اب اعمال تو بہت نیکی والے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، تو وہ قابل قبول نہیں. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. جی. فی الحدیث الصحیح الالہی، جسے ہم حدیث قدسی کہہ دیتے ہیں، اس کو یہ حدیث الہی کہہ رہے ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرکاء سے، سب شرکاء سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. یعنی لوگ اپنے شریکوں کو پسند نہیں نہ کرتے، تو لوگ جتنا اپنے شریکوں کو ناپسند جانتے ہیں، تو میں ان میں سب سے زیادہ اپنے لیے شریک کو جو ہے ناپسند کرتا ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ غیری، جس نے کوئی عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ میرے غیر کو شریک ٹھہرا دیا، فہو للذی اشرک بی، تو میں اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں جس کو اس نے جو ہے وہ شریک ٹھہرایا. وَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، اور میں اسے خود بری و ذمہ ہو جاتا ہوں، یعنی میں اسے پھر اس شریک کے حوالے کر دیتا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ شریک عمل کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شریک دل کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اخلاص کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے نا، قلب سے ہے نا، تو دل میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، یہ بات ہو رہی. وفي أثر آخر يقول له يوم القيامة اذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا أجر لك عندنا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا، اذهب، جاؤ، فخذ اجرک ممن عملت له، اس سے اپنا اجر لے لو جس کے لیے تو نے عمل کیا. لا اجر لک عندنا، ہمارے پاس تیرا کوئی اجر نہیں. جی. وفی الصحیح عنہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اور صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے
جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، نہ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ تمہارے دل دیکھتا ہے. وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہاری طرف سے جو تقوی ہوتا ہے، تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے قربانی کرتے وقت، وہ اللہ کو پہنچتی ہے، یعنی اخلاص والی. جی. وفی اثر مروی الہی الاخلاص سر من سری من سری استودعته قلب من احببت من احببت من عبادی. وفی اثر مروی الہی، اور ایک اور حدیث قدسی میں ہے الاخلاص سر من سر، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. استودعته قلب من احببته من عبادی، اپنے بندوں میں سے جو مجھے محبوب ہوتا ہے تو اس کے دل میں اس راز کو ودیعت کر دیتا ہوں. یہ روایت بہرحال دیکھنی پڑے گی. ہاں وفی اسناد ہی سقط. چلیں بہرحال جی. وقد تنوعت عبارتهم في الإخلاص والقصد واحد، فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. اچھا، ابھی تک تو بات ہو رہی تھی اخلاص کی اہمیت، ضرورت اور اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت میں انسان جنت میں جائے گا، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو یہ اس کی سگنیفیکنس، امپارٹنس کی بات ہو رہی تھی. اب دوسری جو بحث ہے وہ ہے اخلاص ہے کیا، یعنی ڈیفینیشن کیا اس کی. ٹھیک ہے، اخلاص کا معنی اور مفہوم کیا. تو اس میں انہوں نے آغاز اس بحث سے کیا ہے وقت تنوعت عباراتم فی الاخلاص، اخلاص کو ڈیفائن کرنے میں ان کی عبارتیں مختلف ہیں. والقصد واحد، لیکن معنی ایک ہے، مفہوم ان کا ایک ہے. فقیلا، پس ایک قول تو یہ ہے، ہوا افراد الحق سبحانہ بالقصد فی الطاعہ، کہ اللہ کو اکیلے کر لینا. افراد الحق، حق کا لفظ عام طور پہ ہاں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ تصوف میں اور اس طرح کے مضامین کے اندر. تو وہ افراد الحق کے سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا کر لینا، بالقصد فی الطاعہ، طاعت میں اپنے ارادے کے ساتھ. یعنی مقصود جو ہے نا فرما برداری میں، نیکی میں مقصود جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہو. نیکی سے مقصود کیا، آپ نیکی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے. مقصود کیا ہے نیکی سے؟ تو وہ مقصود جب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہ جائے تو پھر اس کو اخلاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہے نیکی کی فارم، اور ایک پیچھے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے. تو وہ محرک اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ بات انہوں نے کہی. اور دوسرا قول کیا ہے، وقیلہ تصفیۃ الفعل عن ملاحظۃ المخلوقین، کہ فعل کو جو ہے وہ مخلوق کے مشاہدے سے پاک کر لینا. ٹھیک ہے، یعنی مخلوق دیکھ رہی ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، مخلوق دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی، بس آپ اس سے بالا تر ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہ مخلوق کو دکھانے سے آپ اپنے فعل کو جو ہے وہ علیحدہ کر لیں. یہ اخلاص ہے. جی. وقیل التوقع عن ملاحظة توقی وقیل التوقی عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقی من مطالعات النفس. من مطالعات النفس. ٹھیک ہے استاد، یہاں تک کیا مطلب ہوگا؟ مطلب کیا ہوگا یہاں تک؟ یہاں تک کیا وقیل. اور ایک قول یہ ہے کہ التوقی عن ملاحظۃ الخلق، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ہے توقی، وقایا بھی اسی سے ہے نا. ٹھیک ہے، واو قافیہ مادہ، وقایقی سے، تو باب تفاعل سے ہو گیا نا. التوقی عن ملاحظۃ الخلق، کہ مخلوق کے مشاہدے سے بچتے رہنا. کہ کوئی نیکی کرتے ہوئے مجھے مخلوق دیکھ لے، ہوتا ہے نا یار فلانا دیکھ ہی لے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی نہ بھی دیکھ پائے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو مخلوق جو ہے نا
اس کے ملاحظات سے اپنے آپ کو، اس کے مشاہدات سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. ٹھیک، جیسے اسپیکر میں اعلان کرواتے ہیں نا اتوار والے دن، محمد حسین آیا، اس نے 10 روپے دیے، اللہ اس کا بھلا کرے. ٹھیک ہے، تو وہ مولوی صاحب لگے ہوتے ہیں. تو یہ اخلاص ہے. اور ایک ہے مقام صدق. مقام صدق کو علیحدہ سے بیان کیا ابن قیم علیہ الرحمہ نے. صدق کیا ہے؟ التنقی من مطالعۃ النفس. ٹھیک ہے، اپنے نفس کی نگاہ سے بھی بچتے رہنا، بہت بڑی بات ہے. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی نہ دکھانا، لوگوں سے بچ بچ کے نیکی کرنا، بے غرض ہو کے نیکی کرنا. اور ایک یہ ہے کہ خود اپنے نفس کی بھی نگاہ اپنی نیکی پہ نہ پڑے، کہ اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو جائے کہ یار میں تو بڑا نیک ہوں، دیکھو میں نیکی کر کے چھپا رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں. تہجد پڑھ رہا ہوں، کسی کو بتا بھی نہیں رہا. بڑا خطرناک کام ہو. میں تو رات کو کھڑا رہتا ہوں 1/3 رات، کسی کو خبر ہی نہیں ہے، اور نہ میری موت تک کسی کو، ہاں، اور نہ میری موت تک کسی کو خبر ہوگی. تو یہ کہتے ہیں یہ مقام صدق ہے. ٹھیک ہے، نہیں، اگر یہ اپنے دل میں خیال پیدا ہو جائے یہ اچھی بات ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مقام صدق کے منافی ہے نا. یہ سب ہو جاتا ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہو جاتا ہے. خیر بہرحال اسی سے تو نکلنا ہے. مقام اخلاص ہے، مقام اخلاص سے اگلا مقام صدق ہے. اخلاص کے بعد اگلا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ صدق ہے. ٹھیک ہے، اب جس کو مقام اخلاص حاصل ہو گیا تو اب وہ مقام صدق، یعنی جسے کہتے ہیں، وہ میں نے ایک عنوان لگایا تھا اپنی کتاب میں نا جو صالح اور مصلح ہے، تنہائی کی ریاکاری. تو تنہائی میں بھی ریا پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خلوت کی ریاکاری، صرف جلوت کی ریاکاری تو وہ تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے. تنہائی کی ریاکاری، اس سے انسان خود متاثر ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنا آپ ریاکار ہوتا ہے. کمی آتی ہے میرا خیال، میں اپنے مشاہدے میں تو یہی میں جو دیکھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، خود پسندی ہو جو پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی بچنا ہے. تو مقام صدق یہ ہے التنقی من مطالعۃ النفس، کہ اپنے نفس کے مطالعے سے بھی، جب وہ نیکی کی حالت میں ہے نا، تو یہ اس کا مطالعہ زیادہ نہ کرے اور بڑا فرما بردار تہجد گزار، یہ وہ اپنے دل میں جیسے حوادث نفس چل رہے ہوتے ہیں. سر ایک حدیث میں ایسی بات آتی ہے، مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ مطلب نیکی پہ جو ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے وہ مطلب اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. ہاں وہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن نیکی کے اوپر غرور نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، اب لوگوں سے چھپا کے نیکی کر لی، اب اسی چیز کو اپنے دل میں بڑا سمجھ لیا، یعنی اسی پہ فخر کرنا شروع ہو گیا. فالمخلص لا ریاء لہ، تو مخلص وہ ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی. والصادق لا اعجاب لہ، اور صادق وہ ہے کہ جس میں کوئی عجب، خود پسندی نہیں ہوتی، یعنی وہاں پسند کرنے والا دوسرا نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے آپ کو پسند کر رہے ہو. جی ولا یتم الاخلاص الا بالصدق، اخلاص صدق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ولا الصدق الا بالاخلاص، اور صدق اخلاص کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ولا یتمان الا بالصبر، اور دونوں صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. جی وقیل من شہد فی اخلاصه الاخلاص احتاج اخلاصه الى اخلاص. ٹھیک ہے، کیا سمجھ آئی؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ من شاہد فی اخلاصہ الاخلاص احتاج اخلاصہ الی اخلاص، جس نے مشاہدہ کیا فی اخلاصی، اپنے اخلاص میں، الاخلاص اخلاص کا، جسے اپنے اخلاص میں اخلاص نظر آ گیا، احتاج اخلاصہ الی اخلاص، تو اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. فنقصان، ٹھیک ہے، بات سمجھ؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اخلاص وہ نہیں ہے کہ جس کو وہ دیکھتا رہے، مشاہدہ کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے جی میرے اندر تو بڑا اخلاص ہے. اس اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. جو یہ سمجھتے ہیں نا میرے اندر بڑا اخلاص ہے، اس اخلاص کو اخلاص کی ضرورت ہے. یہ سارا جو ہے نا صوفیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. ہاں یہ صوفیوں میں، یہ تو ساری کتاب ہی وہی ہے نا.
ساری کتاب ہی وہی. عام صوفیوں کے ویسے خلاف ہے. یعنی کہ مقصد جو ہے اچیو کرنا وہ اخلاص ہے، لیکن جو اخلاص کو اچیو کر رہا ہوگا اس کو یہ لگنا نہیں چاہیے کہ میں نے وہ مقصد اچیو کر لیا. ہاں اس کو یہ لگنا نہیں چاہیے. جس دن اس کو یہ لگ گیا اس دن اس کو ضرورت ہے کہ وہ اخلاص حاصل کرے. کافی گہری بات. یہ ان کی گہری بحث ہیں. یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں توکل میں بھی کتنی گہری بحث کی ہے، اخلاص میں بھی اب گہری بحث. تو اب ان کا انداز جو ہے نا تصوف والوں کا، چونکہ یہ فیلڈ تھا نا، جس کا جو فیلڈ ہے نا وہ وہاں بہت گہری بات کرتا ہے. جیسے فقہا فقہ میں، متکلمین علم کلام اور فلسفے میں، تو یہ تصوف والے یہ اس میں بہت گہری بحث کرتے ہیں. یعنی دل کو جیسے چیر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی کیفیات، اس کے احوال کو، ٹھیک ہے، اور انسان کو اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی خواہشات اور ساری اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو ننگا کر کے کہ کتنا گندا ہے وہ اس کا نفس. ٹھیک ہے سر، اگر بندہ مطلب اتنی گہرائی میں نہ اترنا چاہے، انکمفرٹیبل نہیں، ہم نے پہلے کہا تھا ہم اس کو عبارت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سادہ مسلمان بن کے رہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے، آپ تصحیح فرما دے گا اگر غلط ہے، کہ یہ چیزیں ویسے ضروری تو کافی ہیں. آپ توکل کی بھی بحث پڑی، اخلاص کی بھی. تو ویسے ہم عام طور پہ ہمارے جو سیٹ اپ ہے اس میں تو یہ تصوف کی بڑی مذمت کی جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد ذرا پتہ چلتا ہے کہ بندے میں تھوڑا جو وہ صوفی ٹچ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، تزکیے کے لحاظ سے ہونا چاہیے. ان کی خرافات نہیں، یہ تو افعال القلوب ہے نا. ہاں، دل کی کیفیت، دل کے احوال، ان کو انسان بہتر سے بہتر بنائے. دیکھیے نا، اب نبیوں میں بھی تو درجات ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک. تو اسی طرح صحابہ میں بھی درجات ہیں. تو وہ درجات کس وجہ سے ہیں؟ یہ کیفیت، وہ جیسے کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب کہ جی عام رہے تو بس ٹھیک ہے، عام رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام صحابہ بھی تھے نا، لیکن کچھ ایسے تھے جو ان سے درجے میں بڑے تھے، تو انہوں نے یہ والی محنت پھر کی ہوئی تھی نا. چلیں جی آگے پڑھ لیں کچھ. کہاں تک ہے یہ آگے بحث؟ ہاں بحث لمبی ہے اس کی. ہاں چلیں تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں جی. فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا. فنقصان كل مخلص، ہر مخلص جو ہے نا اس کا جو نقصان ہے، فی اخلاصہ، اس کے اخلاص میں، بقدر رؤیت اخلاصہ، اتنا ہی ہے جتنا اس کو اپنا اخلاص نظر آتا ہے. جتنا اس کو اپنا اخلاص نظر آئے گا اتنا اس کا اخلاص کم ہو جائے گا. یہ بات وہ کر رہے ہیں. فَإِذَا سَقَطَ عَن نَفْسِهِ رُؤْيَةُ اخلاصِهِ، جب اس کے نفس سے اس کی اخلاص کی رویت غائب ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے اخلاص کو دیکھنا جب بند کر دے گا، سارا مخلصاً، اس دن وہ مخلص بن جائے گا اور مخلص بھی بن جائے گا. مخلص یعنی اخلاص کر رہا ہے، اور مخلص اللہ کی طرف سے خالص کردہ، اللہ کے خاص بندوں میں سے. استاد لیکن اس طرح انسان پریشانی میں نہیں، پریشانی میں بھی چلا جاتا ہے. مطلب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو یہ ایک عبوری دور کے لیے رہے تو کافی ہے، بس آئے بندہ اور چلا جائے. اس کے اندر پڑے رہ جانا یہ بہت نقصان دہ ہے. یہ بھی عجب پیدا کرتا ہے کہ دیکھو میں اپنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب وہ ایک اور دیکھیے، ہر چیز جو ہے نا شیطان، مطلب یہ ہے کہ اب دیکھو میں تو یہ ساری چیزیں میں نے پڑھ لی نا، اب میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تو عجب ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں فطری انداز میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے. فطری انداز میں یعنی نفس خود ان کی ضرورت محسوس کرے. جب وہ عمل کر رہا ہے نا شریعت کے اوپر، سنت کے اوپر، کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ نفس کر رہا ہے، نفس ان کی ضرورت محسوس کرے. جب وہ پڑھا کے نا اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ عجب میں چلا جائے. عمل کے ساتھ یہ چیزیں عمل کے ساتھ ٹھیک رہتی ہیں، اس وقت یہ پریشانی نہیں ہوتی، یعنی جب از خود ہو رہی ہوتی ہیں. استاد مطلب انسان کے اوپر یہ پوزیشن بھی تو آ سکتی ہے نا کہ اگر وہ اپنے اندر اخلاص دیکھ رہا ہے اور واقعی وہ اخلاص ہی اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اخلاص ہے، تو بس اس کو اللہ کی طرف لوٹا دے کہ یہ اخلاص اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے. بالکل صحیح، یہ بھی ایک طریقہ ہے. بالکل صحیح، اخلاص کم ہو گیا میرا نظر آ گیا. بالکل صحیح. لیکن یہ بھی دیکھیں نا، جس طرح فقہا کی آراء ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس کو کتاب و سنت سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کریں.
اس کی تنقید ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ بھی متصوفین کی آراء ہیں، ان کی تنقید ہو سکتی ہے، یعنی ان کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ گیا، وہ ضروری نہیں کہ اب یہی حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہلو سے اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم حاصل کر لیں، نہیں ہوتا تو سائڈ پہ کر دیں. جی. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. اب یہ اہم بات ہے، یہ ذرا ماڈریٹ بات ہے، معتدل. اور ایک قول یہ کہ اخلاص کیا ہے، استواء اعمال العبد فی الظاہر والباطن، بندے کا ظاہر اور باطن جو ہے نا وہ ایک جیسا ہو جائے، یعنی جو ظاہر میں عمل کرتا ہے نا وہی باطن میں بھی کرے، دو شخصیتیں نہ ہوں، مطلب گھر میں اور ہو باہر لوگوں کے سامنے اور ہو، یہ بندہ مخلص نہیں ہو سکتا، اس کی دو شخصیتیں. والریا، اور ریا کیا ہے، ان یکون ظاہر خیرا من باطنہ، کہ اس کا ظاہر جو ہے اس کے باطن سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، یعنی تنہائی میں تو ساری برائیاں اور لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے. والصدق فی الاخلاص، اور اخلاص میں صدق کا مقام کیا ہے، ان یکون باطنہ اعمر من ظاہری، کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ آباد ہو، یعنی ظاہر میں جتنا وہ نیک ہے خلوت میں اس سے زیادہ نیک ہو، تنہائی میں اس سے زیادہ نیک ہو. تو یہ بیسیکلی مخلص ہے. جی. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ الاخلاص نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الی الخالق، مخلوق کی رؤیت کو بھلا دینا، کہ مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے، یہ چیز اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. بدوام نظر الی الخالق، کیونکہ خالق کی طرف اس کی نظر مسلسل ٹکی ہوئی ہے، مسلسل خالق کو دیکھنے کی وجہ سے اب اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا نظر اللہ کی طرف ہے، اسے یہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے بس. ومن تزین للناس بما لیس فیہ سقط من عین اللہ، اور جس نے لوگوں کے لیے اس کو مزین کیا جو اس میں نہیں ہے، یعنی یہ خوبی اس میں ہے ہی نہیں، اب وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور ویسے نمازی نہیں ہے، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ویسے جو ہے اس کے اندر نیکی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ساکھا میں نہیں، لوگوں کے لیے کر رہا ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا. جی. ومن كلام الفضيل رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يوافيك الله منهما. اور فضیل بن عیاض کے کلام میں سے یہ بھی ہے کہ ترک العمل من اجل الناس، لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا، کہ جی ریاکاری ہو جائے گی، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے. لوگوں کے لیے عمل کرنا، ہاں یہ لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ تو شرک ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں عمل چھوڑ دینا، کوئی نیکی چھوڑ دینا، یہ ریاکاری ہے، اصل ریاکاری ہے. تو ترک العمل من اجل الناس ریاء، لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ریاکاری ہے. والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے. والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دونوں سے بچا لے، شرک سے بھی، ریاء سے بھی. جی. قال الجنید رحمہ اللہ الاخلاص سر بین اللہ و بین العبد لا يعلمه ملک فیکتبه ولا شیطان فیفسده ولا ہوا فیمیلو. ہاں، جنید بغدادی علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ الاخلاص سر بین اللہ و بین العبد، اخلاص بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. لا یعلمہ ملک، اخلاص کو کوئی فرشتہ نہیں جانتا، فیکتبو، کہ اس کو وہ لکھے. فرشتہ نیک اعمال تو لکھتا ہے، اخلاص نہیں لکھ پاتا، وہ اس کو اور اس کے اللہ کو پتہ ہے. ولا شیطان فیفسدہ، اور شیطان بھی اخلاص تک نہیں پہنچ پاتا، وہ اتنا مخفی ہوتا ہے، اس لیے اخلاص کو شیطان بھی خراب نہیں کر سکتا. اس کو نظر آئے گا تو خراب کرے گا نا، وہ تو ظاہری طور پہ آپ کے عمل کو خراب کر سکتا ہے، اخلاص کو خراب نہیں کر سکتا.
ولا ہون فیمیلہ، اور اخلاص جو ہے وہ خواہش نفس سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، تو خواہش نفس بھی اس تک نہیں پہنچ پاتی کہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکے. بس یہ ہے کہ اخلاص پیدا ہو جائے، اگر پیدا ہو جائے تو کوئی چیز اس کو بگاڑ نہیں سکتی. یہ وہ چیز ہے کہ جو خراب نہیں ہو سکتی اگر پیدا ہو جائے تو. اصل چیز اس کی پیدائش ہے، یعنی ان کا اصل نقطہ یہ اخلاص ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، مطلب کوئی چیز اس کو خراب نہیں کر سکتی، نہ آپ کی خواہش نفس، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی ابلیس. جی. وقیل لسهل أي شيء أشد على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. سہل تستری سے پوچھا گیا کہ نفس کے اوپر سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ ای شیء اشد علی النفس فقال الاخلاص، انہوں نے کہا بھائی اخلاص، سب سے مشکل کام اخلاص ہے. لأنه ليس لها فيه نصیب، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. وقال بعضهم الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ الاخلاص، اخلاص یہ ہے اللہ تطلب علی عملک شاہدا غیر اللہ، کہ تم اپنے عمل پہ اللہ کے علاوہ کسی کی شہادت کا مطالبہ بھی نہ کرو، یعنی خواہش بھی نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھے، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے دیکھ لے. نیک عمل پر بھی کسی کو گواہ نہ کرو اپنے. نہیں، ایک ہے گواہ نہ بناؤ، اور ایک یہ کہ خواہش بھی پیدا نہ ہو کہ یار کوئی دیکھ ہی لے، اتنی مشکل سے نیکی کر رہا ہوں. یہ صحیح ہے. مطلب یہ تو اب اتنی کمال کی نیکی ہے، یہ تو کسی کو دیکھ ہی لینی چاہیے نا، یا ہیلے بہانے سے جیسے کچھ لوگ وہ کوشش کرتے ہیں یار بتا ہی دیں یار اللہ کی بڑی مہربانی ہے، رات کو اٹھ کے کوئی 2-4 رکعتیں پڑھ ہی لیتے ہیں. تو ولا مجازین سوا، اور اس کے علاوہ کسی سے جو ہے وہ جزا کا بھی مطالبہ نہ کرے، مطلب وہ دیکھ کے اب اس سے بھی ایک جزا ہی مانگ رہے ہو نا کہ آپ کو نیک سمجھے، آپ کو نیک سمجھے، تعریف ہو. جی. وقال مکحول ما أخلص عبد قط قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. مکحول نے کہا ما اخلص عبد قط، جب بھی کسی بندے نے اخلاص کا رستہ اختیار کیا 40 یومن 40 دن تک اگر اس نے اخلاص اختیار کر لیا، یہ بھی بڑی بات ہے. الا ظہرت ینابیع الحکمت، اگر 40 دن تک اخلاص اختیار کیے رکھے گا تو حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے من قلبہ علی لسانی، اس کے دل سے اس کی زبان پر، یعنی اس کی جو گفتگو ہوگی نا پھر تو وہ بہت قابل غور ہوگی، مطلب وہ حکمت کی باتیں کرے گا، دانشمندانہ باتیں کرے گا. جی. وقال يوسف بن الحسين أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. یوسف بن حسین سے اعز شیء فی الدنیا الاخلاص، دنیا میں سب سے مشکل کام اخلاص ہے. وکم اجتہد فی اسقاط الریا عن قلبی، میں کتنی کوشش کرتا ہوں اپنے دل سے ریا کو گرا دوں، نکال دوں. فکانہ ینبت علی لون آخر، لیکن وہ کسی اور رنگ میں پھر ابھر آتا ہے، ادھر سے نکالتا ہوں ادھر سے نکل آتا ہے، سر نکال لیتا ہے. تو باہر لیکن ایفرٹ ہے، اصل چیز ہے مجاہدہ ہے، مجاہدہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے. جی. وقال أبو سليمان الداراني إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء. ابو سلیمان الدارانی سے ہے کہ جب بندہ اخلاص اختیار کر لیتا ہے تو انقطع عنہ کثرت الوساوس، تو اس سے وساوس کی جو کثرت ہے والریا، اور ریا کی جو کثرت ہے وہ جاتی رہتی ہے. چلیں جی، صدق اللہ العظیم، اتنا ہی کافی ہے.